عاشورہ کی محفل میں آنے والوں ذرا تصور کرو، جب سب سے ہلکے عذاب کا یہ عالم ہے تو جو سب سے بڑا عذاب ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا؟ اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے بچا لو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، بچا لو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے۔ میرے بھائیو، ہم نے جہنم سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ حضرت سیدنا کعب احبار جہنم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق کی طرف کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ موجود ہوں گے ان کے سروں میں ان کا بھیجا کھولنے لگے گا۔ مشرق میں جہنم کھلے گی کتنی؟ بیل کے ناک کے سوراخ جتنی، اللہ اکبر، وہ بھی ایک سوراخ جتنی۔ تو مغرب میں لوگوں کے سر کے بھیجے کھولنے لگیں گے، ابلنے لگیں گے۔ جن کو پورا جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا حال ہوگا؟ اب جلدی جلدی سے میں پڑھتا ہوں جہنمی کون ہے، جہنم میں کون کون جائے گا، تاکہ آپ کو احساس ہو کہیں میں جہنمی تو نہیں، کہیں میں جہنم میں تو نہیں جاؤں گا۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب ہم کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے، اب ہم مرید ہو گئے ہیں ہم کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، لیا ہے تو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یاد رکھنا ہمارا ایمان ہے کہ ذرہ برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے وہ جنت میں جائے گا، لیکن یہ کس نے کہہ دیا کہ جہنم میں ڈالے بغیر جنت میں چلا جائے گا؟ اس لیے کہ جہنم میں جا سکتا ہے ایمان والا بھی جا سکتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی حبہب ہے۔ اللہ اکبر، آقا فرما رہے ہیں، ہم تو صرف نقل کر رہے ہیں، بطور مفہوم نقل کر رہے ہیں، سن لیجئے اور یاد رکھنا۔ آج مسلمان اس لیے گناہوں پہ بے باک ہے کہ اس کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، اور علم کو عام کرنا ضروری ہے، اور علم کو عام کرنے کے لیے سب سے بڑا جو ذریعہ ہے علم دین کے حصول کا، اسی کو مدارس کہتے ہیں، جامعات کہتے ہیں۔ یہ جو بچے آج فارغ ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے علم دین عام ہوگا انشاءاللہ۔ میرے آقا نے فرمایا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے، جب تک کہ علم زندہ رہے گا اسلام زندہ رہے گا، اس لیے علم کی زندگی بے پناہ ضروری ہے۔ اگر اس قوم کے پاس علم دین ہوتا تو یہ قوم گناہوں پہ اتنی بے باک نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی حبہب ہے۔ اللہ اکبر، اس میں ایک اور وادی ہے، اس کا نام وادی لملم ہے۔ اور پتہ ہے وہ وادی کیا ہے؟ فرمایا جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے، جہنم کی آگ جو ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، تو اس جہنم کی وادی کو کھول دیا جاتا ہے جس کو وادی لملم کہتے ہیں، واپس سے جہنم بھڑکنے لگتا ہے۔ فرمایا گیا ایک دن میں 36 مرتبہ جہنم پناہ مانگتا ہے اس وادی سے جس کو وادی لملم کہتے ہیں۔ اس میں جو بچھو ہے وہ بختی اونٹوں کی طرح موٹے موٹے ہیں، ان بچھوؤں کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے۔ میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، جہنم کے اس حصے میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، اسے وادی لملم میں داخل کیا جائے گا۔ میں اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں، 5 گھنٹہ جلسے میں بیٹھنے والی قوم سے پوچھتا ہوں، 3 گھنٹہ فلم کے لیے بیٹھنے والے جوانوں سے پوچھتا ہوں، میرے بھائیوں ذرا بتاؤ کہ تمہارے اور میرے رسول نے فرمایا وادی لملم جس سے جہنم بھی پناہ مانگ رہا ہے، ایک دن میں 36 مرتبہ اس میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے ہمارے اندر؟ اس عذاب کو برداشت کرنے کی قوت ہے ہمارے اندر؟ اللہ اکبر، جو انسان سگریٹ کا چٹکا برداشت نہ کر سکے، جو انسان اگربتی کا چٹکا برداشت نہ کر سکے، جو انسان اپنے ہاتھوں کے لائٹر کی آگ کو برداشت نہ کر سکے، جو انسان چراغ کی آگ کو برداشت نہ کر سکے، وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ اپنے آپ سے پیار نہیں ہے تمہیں؟